رائٹ کے آتے ہیں کتنے, یہ کرونا ہے کہ نہیں ہے. بعض لوگ بی بی سی پہ بالکل اعتماد کرتے ہیں, حالانکہ بی بی سی بھی ایک جو ہے نا خبر کی ایجنسی ہے. اس کا کام ہے, دیکھو اخباروں میں خبریں آتی ہیں نا کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے, ذرائع, اب وہ سارا ذرائع پہ رکھ دیتے ہیں. ذرائع سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کی ہیڈنگ ہمیں تو کسی نے بتایا ہے. تو اس طرح بی بی سی نیوز کا بھی بعض دفعہ یہ کام ہوتا ہے, بھائی ایک ڈاکٹر نے یہ بیان دیا ہے, بی بی سی اس کا ہیڈنگ نہیں لیتا کہ یہ صحیح بیان ہے, یہ کیا ہے, غلط. تو کہتے ہیں بی بی سی میں ہم نے خبر پڑھی ہے, امت اخبار میں پڑھا ہے. ہمارے ہاں اگر بہترین ریسرچ سینٹر کوئی ہے جس کی ریسرچ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, امت اخبار میں آیا ہے. واہ واہ کیا شاندار ریسرچ ہے. امت اخبار میں نے خود پڑھا ہے کہ ڈاکٹر اے بی سی ڈی نے یہ الفاظ کہے ہیں. اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہوتا ہے نا, اگر ستار کہتے تو پھر کیا دیسی ڈاکٹر ہے, ستار بھائی نے کھائی. ڈاکٹر اے ایم ڈبلیو ان کی رپورٹ ہے. امت اخبار بھی بھائی وہ کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے, کبھی وہاں سے خبر لے رہا ہے, کبھی کسی نے کہہ دیا اس نے کہا چلو چلا دو. اخبار کو تو یہ جتنے بھی اخبار ہیں ان کو تو جگہ بھرنی ہے, یہ کالم خالی تھوڑی چھوڑیں گے کہ یار آج کوئی صحیح خبر مل نہیں رہی تو چلو یہ والا کالم کیا کرو, یہ خالی چھوڑ دو. کچھ نہ کچھ ٹھوسنا ہے اس کے اندر. آج اخبار خبر دے گا یہ حقیقت ہے, کل خبر دے گا کہ حقیقت نہیں ہے. فیس بک پہ بھی ایسے ہی ہے, یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے. کچھ چینل ہیں جن کو روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, تو آج وہ یہ ڈالیں گے یہ بالکل کورونا پھیلا ہوا ہے, کل ڈالیں گے کہ یہ ڈرامہ ہے, تو وہ چلے گا. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے کی جاتی ہے, یاد رکھو. جو تحقیق کے کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, اہل ہیں. آپ جب ٹیسٹ کراتے ہو ڈاکٹر کو دکھاتے ہو نا, یا میکینک کو دکھاتے ہو. آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروایا, کولیسٹرول لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا دیا آپ نے, اب آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس, آغا خان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا آپ نے. اب آپ اپنے جو بہترین میکینک, جو بہترین آپ کا میکینک ہے, کبھی اس نے دھوکہ نہیں دی, اس کے پاس گئے, یار یہ تیرا پتا یار انجن آئل کا تو تجھے پتا چلتا ہے, تو ذرا میرے اندر جو کولیسٹرول نام کا آئل ہے, وہ بھی تو ایک آئل ہی ہے نا, ایک ٹائپ, یہ بتا یار یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو بھائی ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حضرت اتنے بڑے مفتی ہیں, بزرگ ہیں, اور واقعی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے فرمایا کرونا کے بارے میں. میں نے کہا بھائی معاف کر دو اللہ کا واسطہ, وہ حضرت کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن یہ کرونا یہودی سازش ہے یا نہیں ہے, اس میں حضرت جی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, اس میں ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہے. ڈاکٹر اگر طلاق کا مسئلہ بتائے میں مانوں گا, لیکن ڈاکٹر خرم صاحب نے یہ طلاق کا مسئلہ بتایا ہے, یہ بالکل صحیح ہوگا کیونکہ لندن کے ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. تو آپ ہنسو گے نا میرے اوپر, میں بولوں گا یار بیٹی کو اتنا وراثت میں حصہ ملے گا, میری رائے تو تھی اتنا نہیں ملے گا, لیکن چونکہ ڈاکٹر خرم صاحب لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کا وراثت میں اتنا حصہ ہے, لندن جیسے ملک کے ریسرچ سینٹر میں ایک آدمی بیٹھ کر بیٹی کی وراثت کا حصہ غلط بتائے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا ڈاکٹر خرم صاحب نے جو کہا ہے نا کہ بیوی کو 8واں نہیں بلکہ 16واں حصہ ملے گا یا 50% ملے گی, بالکل صحیح کہا ہے. تو آپ ہنسو گے نا, ابے لندن کے ریسرچ سینٹر میں یہ بیوی اور بیٹی کے حصے تھوڑی بٹ رہے ہوتے ہیں, یہ تو علماء کا شعبہ ہے نا. ہماری قوم کا جو خدا کی قسم بہت بڑا فالٹ ہے, جو جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ کام اس کے حوالے کیا ہوا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا ڈاکٹر خرم صاحب نے, اور ایک نہیں, میں تو اور بہت سارے ڈاکٹروں سے تصدیق کرواتا ہوں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ویکسین کیا ہو گئی ہے, بن گئی ہے. 90% 100% رزلٹ نہیں ہے, 90% ہے, جو ابھی اس کو پھیلنے میں ٹائم لگے گا, اتنی جلدی ختم نہیں ہو جائے گا کہ جو آ رہا ہے چل بھائی لگایا اب یہ کرونا لیس ہو گیا, بھائی ادھر ایسے نہیں اسپیڈ کی, یہ آپ کہیں سمجھے کہ اب تو بالکل ایس او پیز پر عمل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, اب تو ویکسین آ گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہنے والا تھا, لیکن یہ بات انہوں نے پہلے کہہ دی. انہوں نے کہا پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ابھی, اور پہلے سے زیادہ خطرناک کنڈیشن میں آیا ہے, لیکن انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے سب سے, حالانکہ وہ دیندار ہے ماشاءاللہ, پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے ویکسین ایجاد ہونے پر, پاکستان میں اس ویکسین کو پھیلانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام, کیونکہ اب یہ خبریں آئیں گی اس ویکسین میں اسرائیل نے ایک چپ لگا دی ہے, اور یہ انجیکشن آپ کی باڈی میں جاتے ہی آپ کا سارا ڈیٹا موساد کے پاس چلا جائے گا. اور امریکہ کے انتہائی ایک ٹی وی ہے بڑا, بہت بڑا پھینکو ہے, چینل ہے یوٹیوب پہ, میں نام تو نہیں کسی کا بھی لیتا,
बहुत बड़ा क्या है, बोलो, उसका काम है हर चीज किसके खाते में डालना, यहूदी के। तो अब ये जो वैक्सीन है इसमें एक ऐसे केमिकल शामिल कर दिए गए हैं कि ये बॉडी में इंजेक्ट होते ही आपका सारा डाटा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बोलो ना, वहां चला जाए। या ये तो उनकी राय थी, मैं चूंकि मैं तो यहां का तजर्बेकार हूं, इसमें ऐसे जरासीम हैं जो आप में औलाद के जरासीम क्या कर देंगे, खत्म, बच्चे पैदा नहीं होंगे आपके। फैमिली प्लानिंग, हालांकि मैं सबसे ज्यादा फैमिली प्लानिंग के खिलाफ हूं, लेकिन भाई फैमिली प्लानिंग को इतनी अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि टीके ठोक ठोक के पूरी कौम की नस्ल क्या कर दे इतना नहीं होता। तो इसमें जो है औलाद के जर्जू में क्या हो जाएंगे, खत्म, बांझपन और कमजोरियां मुख्तलिफ किस्म की, वो जो लेवल लगे हुए होते हैं ना। ये अब यहां एक नई बहस यहां पर शुरू होने वाली है, ये अभी से पेशगोई मैंने कर दी है। फिर उसमें फिर बेचारे हमारे बाज उलमा भी सीधे होते हैं। फिर इसमें देखो, जैसे हमारे यहां मखनचू होलसेल के हिसाब से हैं, तो गोरों में भी होते हैं होलसेल के हिसाब से नहीं, लेकिन होते बहरहाल हैं। तो गोरे भी ऐसा करते हैं, वो कोई दूध के धुले में थोड़ी है, उनमें भी कोई उठेगा, वो जो डॉक्टरों का आला होता है लगा के बैठ जाएगा और कोई बहुत बड़ी चीज मार्केट में लाके फेंक के यूट्यूब चैनल पे 50-50 देखा होगा आप लोगों ने बचपन में। उसमें एक खबरनामा आया करता था, तो वो एक आदमी खबरें पढ़ रहा है वेस्टकोट पहन के, दूसरा एंकर आता है उससे वेस्टकोट छीन रहा है, कह रहा है टाइम खत्म हो गया, मेरी बारी है। वो एक वेस्टकोट इस्तेमाल हो रहा है, जो चैनल है ना उस हर आदमी वही, और नीचे दिखाया नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ। यानी ये मैसेज दिया है कि ये जो कैमरे के सामने आने वाले लोग हैं, बस ये इतना ही गेटअप बनाते हैं जो कैमरे के लिए जरूरी है। तो ऊपर से क्या है, बेहतरीन ड्रेस, नीचे भले धोती बनियान, धोती हो चड्डी हो, इससे कोई गरज नहीं है। तो मेरे भाई लोग मुझे कहते हैं वो डॉक्टर फला है, अमेरिका का डॉक्टर है, यूके का डॉक्टर है, उसका हमने खुद बयान यूट्यूब पे पढ़ा है, उसकी रिसर्च है। तो आपको क्या पता वो नीचे से धोती ना पहनेंगे उसने, उसकी ड्रेसिंग देख रहे हैं लोग, उसके कमरे को देख रहे हैं, उसके रूम को देख रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग देख रहे हैं, यार जबरदस्त माशाल्लाह। तो और इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश में आप जो मर्जी झूठ बोल दो, लोग कहते हैं यार इंग्लिश में झूठ बोल ही नहीं सकता। ये दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि इंग्लिश में झूठ, लाई का लफ्ज इंग्लिश में है या नहीं है? हमने तो बचपन में याद की थी वो नज़म, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो क्या है, टेलिंग लाइन, वो क्या है, टेलिंग लाइन ओ मामा, वो थी ना, ओपन योर माउथ, हा हा हा, ये इंग्लिश की शायरी है, बस देख लो। इंग्लिश बहुत अच्छी जबान है मेरे भाई, मगर उर्दू अदब जैसा इंग्लिश में नहीं है। उर्दू में अदब है खानदानी, उर्दू भी सीख लो अल्लाह के बंदो, उर्दू अदब आएगा, उर्दू की शायरी है। इंग्लिश की शायरी हमने बचपन में पढ़ी है, इंग्लिश उर्दू में आप कह सकते हो तो बचपन की शायरी थी। तो यार बचपन की हमने अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कितना प्यारा शेर है। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, कितना प्यारा कलाम है अल इकबाल का। और इंग्लिश में क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो क्या है यार, वो टेलिंग लाइन ओ मामा, ओपन योर माउथ, हा हा हा, इससे पहले कौन सा शेर है, बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा। ठीक है, तो टेलिंग लाई में ये असल में यहां से इस्तेदलाल कर रहा था। वो बच्ची से कह रही है टेलिंग लाई, झूठ बोल रही हो, तो वो इंग्लिश में झूठ बोल रही थी ना। इससे हमें एक मसला अखज होता है कि झूठ बोलना इंग्लिश में भी मुमकिन है। लोग इंग्लिश से इंस्पायर हो रहे हैं, यार इंग्लिश में डॉक्टर की तकरीर आई है कि कुछ भी नहीं है। ओ भाई, वो पहले तो इधर डॉक्टर भी है या नहीं है ये, फिर ये डॉक्टर दुनिया में अकेला पैदा हुआ है, बाकी सारे घास खा रहे हैं क्या? इतने सारे डॉक्टर एक तरफ हैं, इनको नहीं पता चल रहा है, इसको कहां से पता चल गया? तो ये चूरन बिकते हैं हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा। सबसे पहले इसमें पाकिस्तान में ये चूरन बिकता है, दूसरे नंबर पे इंडिया में, और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश में। ये तीन कंट्री का आपस में पुराना रिश्ता है ना, सदियों एक साथ रहे हैं। तो ये तीनों चूरन यहां पर होलसेल के हिसाब से बिकते हैं यहां पे, पता नहीं कहां से कहां चला गया मैं। तो वो अभी ये होगा इंशाल्लाह, ये तो होगा कि इसमें चिपाई भी है, इसमें इंजेक्शन है। और ये मुझे लोग भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में बड़े बड़े कि यार आप पढ़े मुफ्ती साहब, ये इसराइल ने बहुत बड़ी साजिश की है। मैं कहता हूं यार ये डॉक्टर हमारे महल्ले के किसी डॉक्टर को समझ में आ जाए ना, मैं मान लूंगा। जो मेरी फील्ड नहीं है, मैं उस पर तहकीक का अहल नहीं हूं। समझ में आ रही है बात?
تحقیق اور ڈاکومنٹ پڑھنا بھی اس فیلڈ کا, اور یہ قرآن سے ثابت ہے, اس میں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے. دیکھو یہود و نصارہ جو تباہ ہو گئے نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مذہب کی اصل روح کو چھوڑ کر پادریوں کو ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی اجازت دی انہوں نے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ عوام میں اور مذہبی رہنماؤں میں بغاوت. انہوں نے کہا یہ مذہب چل نہیں سکتا, ریاست میں نہیں چل سکتا. اتنی بغاوت ہوئی ہے کہ ریاست اور مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا کہ بھئی یہ چل نہیں سکتا. وہی کام ہمارے دینی لوگ, سب نہیں, بہت سے دینی لوگ کر رہے ہیں کہ ایسی چیزوں میں مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں جہاں مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہے نہیں, بلکہ مذہب اس میں سائنسدانوں کی حمایت کر رہا ہے. دیکھو قرآن کی کتنی واضح آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو, معاملے کے اہل کی اطاعت کرو. معاملے کے یعنی جو بھی جس, اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے حکمرانوں کی اطاعت کرو, یہ بھی کہہ سکتے تھے علماء کی اطاعت کرو, یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے باپ دادا کی اطاعت کرو. اللہ رسول کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو الامر. یہ بڑا مفہوم, میری وسیع مفہوم ہے. جو بھی جس معاملے کا اہل ہے اس معاملے میں اس کو فالو کرنا پڑے گا. شریعت کی بات ہے تو کس کو فالو کرو گے؟ علماء کو. آرڈر کی بات ہے جس کا انتظام سے تعلق ہے, مینجمنٹ سے تعلق ہے, تو کس کو فالو کرو گے؟ حکمرانوں کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. مینجمنٹ سے جن احکامات کا تعلق ہوتا ہے اس میں کس کو فالو کرو گے؟ حکمرانوں کو. میڈیکل سائنس میں کس کو فالو کرو گے؟ ڈاکٹروں کو فالو کرو گے نا. تو یہ تو قرآن کا حکم ہے. خیر, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بھی فالو کیا, حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام کو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ ایک بچے کی ولادت کے